السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کامیاب ازدواجی زندگی کے اصول ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو کل کامیاب ازدواجی زندگی کے 6 اصول کے اوپر گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ احسان اور بھلائی کا معاملہ کرے، اس کے جو عیب ہیں اس کے عیب کو وہ چھپا دے، اور اگر کمی ہے تو اس کے اوپر صبر کرے، اور اس کے طرف سے اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اس پر اس کا شکریہ ادا کرے۔ یہی بات کل کے درس میں آپ کے سامنے آئی تھی، اور اس پر مختلف احادیث کے ذریعے سے ہم نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو جس کے اوپر بھلائی کی گئی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی بھلائی کا بہتر بدلہ دے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرے، اور اتنا دعا کرے کہ اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بندے کو چاہیے کہ ایسا کرے، کیونکہ وہ آدمی جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کما حقہ اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں کل کے درس میں آ چکی ہیں، اور ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص طور پر شکریہ ادا کرنے کی ترغیب دلائی ہے، کیونکہ یہ جذبہ ان کے یہاں کم پایا جاتا ہے۔ وہ کیوں، اس کی وضاحت ابھی ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ کہا کہ کسی بھی خاتون کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر توجہ دے اور اپنے آپ کو اس بات کے اوپر آمادہ کرے کہ اس کے شریک حیات یا اس کے شوہر اگر اس کے اوپر کوئی اچھائی کرتے ہیں، کوئی احسان کا معاملہ کرتے ہیں، تو اسے چاہیے، اس خاتون کو چاہیے کہ یہ اپنی تربیت اور اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھال کر کے رکھے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کرے، ان کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ خواتین کے اندر عام طور پہ شکریہ کے جذبے کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی طبیعت ویسے ہی بنائی ہے، یا پھر وہ اپنے معاملات کو اسی اعتبار سے دیکھتی ہے۔ تو خاتون کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی تربیت کرے اور اس کے لیے کوشش کرے کہ وہ شوہر کا شکریہ ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر کے شکریہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرے، کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرے۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو دیکھیے کیوں کہہ رہے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ یوم العید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز ہم نے ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ فبدأ بالصلاۃ قبل الخطبہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے ابتدا کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے، یعنی عید کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ ثم قام متوکئا علی بلال، اور اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ٹیک لگا کر کے، ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ فامر بالتقوی، لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی۔ وحث علی طاعته، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر لوگوں کو ابھارا۔ ووعد الناس،
لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، وذکرہم، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی ان کو ترغیب دی، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی ترغیب دلائی۔ یہ سارے کام کہاں کیے؟ مردوں کے پاس کیے۔ دیکھیے کیا کیا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر ابھارا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، اور اللہ رب العالمین کے انعامات اور اس کے احسانات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد وہاں سے نکلے کا والنساء خلف الرجال، خواتین مردوں کے پیچھے تھی، ثم مضى، پھر آپ نکلے وہاں سے، حتی اتى النساء، یہاں تک کہ آپ خواتین کے جماعت کے پاس یا ان کے مصلی کے پاس، جہاں ان کے لیے مخصوص جگہ تھی نماز پڑھنے کی، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ فوعدہن وذکرہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعظ و نصیحت کی۔ کیا وعظ و نصیحت کی؟ کہا یا معشر النساء، اے خواتین کی جماعت، تصدقنا، صدقہ و خیرات کرو، فإن أكثركن حطب جہنم، کیونکہ ہم نے تم میں سے اکثر کو جہنم کا ایندھن بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ فقامت امرأة من سطة النساء، خواتین کے درمیانی صفوں سے ایک خاتون کھڑی ہوئی، صفعاء الخدین، کا ایسی خاتون تھی جو بڑھاپے کی وجہ سے یا کام کاج کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے کا کلر تبدیل ہو گیا تھا، یعنی تھی وہ گوری چٹی رہی ہوگی، لیکن وہ کام کرنے کی وجہ سے یا عمر اس کے ڈھل جانے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے سیاہی اس کے چہرے کے اوپر ظاہر ہو رہی تھی۔ ایسے خاتون کو صفعاء کہتے ہیں، جس کے چہرے کا کلر تبدیل ہو گیا ہو، چہرے کا کلر تبدیل ہو گیا تھا۔ فقالت لیما، انہوں نے کہا کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ لیما قال، تو آپ نے کہا لأنکن تکثرن الشکا، اس لیے کہ تم لوگ شکوے شکایت بہت زیادہ کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ فقہا لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ فمن طبیعت المرأتی، خاتون کی طبیعت یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہ کرے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ رکھے تو وہ شکوے شکایت زیادہ کرتی ہے۔ اور یہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کی شکایت دوسرے کے پاس کرتی ہے، کچھ خواتین ہوتی ہیں جو کرتی ہیں، لیکن عام طور پہ خواتین کا یہ مزاج نہیں ہوتا، شوہر کی شکایت شوہر ہی سے کرتی ہیں، آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، جس کو آپ کہتے ہیں لعنت ملامت کرنا۔ کتنی اچھی ہے، وہ کتنی اچھے سے رہ رہی ہیں، ان کو یہ ہے، ان کو یہ ہے، آپ نے ہمیں کیا دیا، کیا نہیں دیا، وہ اس طرح کی باتیں عام طور پہ شروع کرتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ شوہر کی شکایت شوہری سے کرتی ہیں، ورنہ جو طبیعت والی خاتون ہوتی ہیں ان کے سامنے اگر ان کے شوہر کی برائی کی جائے تو وہ قطعاً پسند نہیں کرتی، ہاں، لیکن شوہر کے سامنے، شوہر کے منہ پہ شوہر کی شکایت کرتی ہیں، لعنت ملامت اس کو کرتی ہے، چاہے اس کے سامنے کرے، چاہے اس کے پیٹھ کے پیچھے کرے، چاہے دوسرے سے کرے، یہ سب کے سب شکایت کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جانب اشارہ کیا، کیا کہا کہ تم لوگ شکوے شکایت بہت کرتی ہو، لعنت ملامت بہت کرتی ہو، اور ایک حدیث میں ہے کہا کہ کوئی آدمی زندگی بھر تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا رہے، لیکن کبھی اگر اس سے بھول چوک ہو گئی، کوئی غلطی اس سے ہو گئی تمہارے حقوق کی ادائیگی میں، یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تو تم کہتی ہو کہ جب سے ہم تمہارے زندگی میں آئے ہیں ہم نے کبھی کوئی خیر ہی نہیں دیکھا، خیر ہی نہیں حاصل ہوئی ہم کو، کبھی سکون ملا ہی نہیں تمہارے گھر میں ہم کو، یہ کہہ کر کے اس کے زندگی بھر کے محنت کے اوپر پانی پھیر دیتی ہو۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واعظ و نصیحت کی تو بلال کہتے ہیں، یا راوی حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فجعلنا یتصدقن من حلیہن، خواتین نے اپنے زیوروں کو اللہ کے راستے میں دے کر کے صدقہ کرنا شروع کیا۔ کہا یلقین فی ثوب بلال، حضرت بلال اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے تھے اور خواتین اپنی انگوٹھیاں نکال کر کے، کوئی کان کی بالی نکال کر کے، کوئی اپنا بالا یا چوڑی نکال کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی، اپنی انگوٹھیوں کو، اپنے کان کی بالیوں کو، اور ناک میں جو پہنتی ہیں خواتین اس کو، جس کو جو میسر ہوئی وہ دے کر کے وہ صدقہ و خیرات کرنے لگی۔ یہاں سے علماء نے یہ کہا کہ خاتون کو چاہیے
کہ وہ شکریہ بھی کرے ادا اپنے شوہر کا، اور ساتھ ساتھ کیا کرے، ساتھ ساتھ اس میں اضافہ یہ کرے کہ اللہ کے راستے میں کثرت سے صدقہ و خیرات بھی کیا کرے، کثرت سے صدقہ و خیرات بھی کیا کرے۔ تو یہ چھٹا اصول تھا جو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے مکمل ہوا۔ اب آئیے 7ویں اصول کی طرف۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے 7واں اصل کیا ہے کہ انسان چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو، جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے نا وہی اپنی بیوی کے لیے پسند کرے، اور بیوی جو اپنے لیے پسند کر رہی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے پسند کرے، بلکہ ایک دوسرے کو چاہیے کہ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اس سے اچھا اپنی بیوی کے لیے پسند کریں، یا خاتون جو اپنے لیے پسند کر رہی ہے اس سے اچھا وہ اپنے شوہر کے لیے پسند کرے۔ یہ اصل ہے، 7واں اصل ہے، اور یہ بہت عظیم اصل ہے۔ سب سے پہلی چیز دین کے معاملے میں شوہر جس دین کو پسند کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اہلیہ کے لیے اسی دین کو پسند کریں، اسی تقوی کو پسند کریں، بلکہ اس سے اوپر کی چیز کو پسند کریں۔ یہ کمال ایمان کی دلالت ہے۔ وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لِأَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ، کہ آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے وہ پسند کرے ما يحب لنفسه، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کو پسند کرے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے، اتنا واجب ہے، یہ جان لیجیے۔ ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تب رہا کہ یہاں ایمان اصل ایمان کی نفی نہیں ہے، بلکہ کمال واجب ایمان کی نفی ہے، کمال ایمان کی نفی ہے۔ کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی مکمل مومن، کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ عظیم حدیث ہے اور بڑا عظیم قاعدہ اور ضابطہ ایک دوسرے کے ساتھ، مومنوں کے ایک دوسرے کے معاملے کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ایک مومن اپنے نفس کے لیے جو پسند کرتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی علامت ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے گا، اپنی بیوی کے لیے وہی پسند کرے گا، اپنے بال بچوں کے لیے وہی پسند کرے گا۔ اور جب مومنوں کے لیے یہ پسند کرنے کا حکم ہے تو ظاہر سی بات ہے جس سے قرابت ہے، جس سے رشتہ داری ہے، اس سے اور بہتر پسند کرنے کی تاکیدی حکم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا ہے۔ کیسے تاکیدی حکم دیا ہے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، حدیث کے الفاظ ہیں، تم میں کا کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ کمال ایمان کی نفی ہے، اور اگر اللہ تعالی، اصول فقہ کا قاعدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کمال ایمان کی نفی کرتے ہوں تو جس چیز کے اوپر وہ نفی منحصر ہے وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر شریعت کسی معاملے میں ایمان کی نفی کر رہی ہو تو جس معاملے کی نفی کی جا رہی ہے اس معاملے کو انجام دینا، کرنا، یہ انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ یہ اسلوب ہے عربی زبان کا کہ اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم، یعنی یہ کام اگر تم نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں رہو گے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کام کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے اوپر یہ واجب ہے۔ یعنی ایک مومن کے لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کتنا زبردست اصل ہے دیکھیے، اگر اس کو ہم نے اپنے گھر کے اندر، اپنے سماج، اپنے معاشرے کے اندر نافذ کر دیا نا تو زندگی جنت نشاں بن جائے گی۔ کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں رہے گی، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ اور یہاں ایک بات غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، اور کیجئے
حتی یحب لأخیہ، اخی کہا، مومن نہیں کہا یہاں پہ مومن نہیں کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ حتی یحب للمؤمن ما یحب لنفسہ. تو یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ اخوت تمہاری اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے، بھائی بننے کے حق کو تم اسی وقت ادا کر سکتے ہو جب تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ کہا یعنی ہم اپنے بھائی چارے کو، جو دینی بھائی چارہ ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. اور یہاں ایک اور چیز دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ کے اندر ایک علم پوشیدہ ہوتا ہے جی. ہر لفظ کے اندر کہا یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہ کہا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. بسا اوقات انسان اپنے لیے گناہ کو پسند کرتا ہے، گناہ ہر آدمی کے نزدیک مرغوب ہے، گناہوں کی طرف جانا ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ الا یہ کہ جس کو اللہ رب العالمین محفوظ کر دے. تو کیا ہم اگر اپنے لیے والعیاذ باللہ اگر گناہ پسند کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے بھائی کے لیے گناہ پسند کریں؟ نہیں، گناہ تو پسند کرتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں گنہگار کہے یہ ہم پسند کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں پسند کرتے. کوئی آدمی چور بھی ہے، اگر اس کو آپ چور کہیے گا وہ اس کو پسند نہیں کرے گا، ہرگز نہیں. تو کہا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ کہا وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. یعنی انسان کبھی کبھی برائی پسند تو کرتا ہے، لیکن برائی کی نسبت اس کے جانب کی جائے اس کو وہ نہیں پسند کرتا ہے. تو آپ اپنے بھائی کے لیے جب تک اس چیز کو پسند نہیں کیجیے گا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تب تک آپ کامل اور مکمل ایماندار نہیں ہو سکتے. اب جب یہ عام مسلمان کے لیے یہ قاعدہ ہے تو میاں بیوی کے لیے یہ قاعدہ کس قدر ضروری ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لوگوں کے ایک دوسرے کے خیر اور شر کو پسند کرنے میں نا کچھ مراتب ہیں، ان مراتب کے تذکرے ایسے انشاءاللہ یہ قاعدہ ہم کو خوب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلا مرتبہ دیکھیے کیا ہے کہ وہ آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے برا چاہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خیر چاہنا تو دور کی بات، برا چاہتے ہیں اپنی اہلیہ کے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے. اور یہ موجود ہے بعض لوگوں میں، یعنی بعض لوگ ترغیب دیتے ہیں کس چیز کی؟ معاصی کی، گناہوں کی. گناہ کرو، اور اس میں وہ ساری چیزیں آئیں گی جو خواتین کے نزدیک آج ہے یا مردوں کے نزدیک ہے. کوئی فلم دیکھا کسی نے، پھٹ سے وہ فون کر کے آئے گا دیکھا فلاں نیا آیا ہے ابھی، یہ برائی کی ترغیب دینی. یا کسی نے کوئی سیریل دیکھا، یہ بہت چلتا ہے خواتین میں، پاکستانی سیریل کوئی نیا آیا کسی نے دیکھ لیا، بس 10 آدمی کو فون کر کے گیا ارے دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا، بس اسی دن سے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھنے کے فراق میں لگ جائے گی. ارے وہ سیریل آیا ہے وہاں ایسا چل رہا ہے، وہ آیا ہے وہاں ویسا چل رہا ہے. یہ ترغیب، یہ کیا چاہ رہے ہیں آپ اپنے بھائی کے لیے؟ شر ہی تو چاہ رہے ہیں، شر ہی تو چاہ رہے ہیں، یہ اس میں داخل ہے نہیں ہے. اگر آپ یہ ترغیب دے رہے ہیں، اچھا واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر اور دوسرے جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کے اوپر آپ ان چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو کی عادت ہوگی، دیکھیے گا کوئی چیز اگر ہوئی ہے تو وہ لکھ دے گا، صرف اتنا لکھ دے گا آج مزہ آ گیا. اب اس کے بعد نیچے والے اس سے کمنٹ کریں گے، پوچھیں گے کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا، کیا ایسا ہو گیا. جب 20-25 کمنٹ جمع ہو جائے تو پھر وہ ایک شوشہ چھوڑ کر کے پھر غائب ہو جائے گا. پھر 20-25 لوگ اب پوچھیں گے تب جا کر کے بتائے گا کہ ایسا ہوا. اب سارے لوگ اس سائٹ پہ چلے جائیں گے. یوٹیوب پہ اگر کوئی کلپ ہے تو وہاں وہ لنک شیئر کیا، سب وہیں بھاگے گا، ایسا ہو گیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. برائیوں کو کیوں عام کرتے ہیں لوگ، کیوں عام کرتے ہیں؟ لیکن اچھائی عام کرنے والے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، کہیں اچھائی عام کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے. اگر کوئی پاگل اتر کے بھی کوئی بات کہہ دے آج کے زمانے میں تو صبح سے شام تک 1000 ملین لوگ، 10 ملین لوگ اس کو دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، ہزاروں لوگ اس کو دیکھنے والے ہو جاتے ہیں. لیکن اب کوئی علمی محفل کہیے، کوئی حدیث کی تشریح کہیے، کوئی اور کہیے، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا. یہ انسان کی طبیعت ہے.
یہ انسان کی بڑے بڑے علماء کی تقریر ہے، بڑے بڑے علماء کی، ہاں، جن کے علم کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ آج موجود ہیں سعودی عرب کے وہ علماء. اللہ اکبر، اگر یہ آسانی نہیں ہوتی، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذرائع نہیں موجود ہوتے، تو سب کے بس میں وہ چیز بھی نہیں تھی کہ وہاں جا کر کے وہ علم حاصل کرتے ان سے. آج وہ چیزیں وہاں موجود ہے، کتنے لوگ دیکھتے ہیں. بڑے بڑے علماء کے ویب سائٹ کو آپ کھول کر کے دیکھیے، 60 70 80 ویوز آتے ہیں. اور کوئی بے حیا اپنے گھر کا بلاگ بنا کر کے ڈال رہا ہے صبح سے شام تک، یہ دیکھیے میں اب نہانے جا رہا ہوں، میں نے 3 دن سے نہایا نہیں ہے، اب میں واش کر رہا ہوں، اب میں برش کر رہا ہوں، اب میں کھانا کھا رہا ہوں، آج میرے گھر میں یہ بنا ہے. اس کو ملینوں میں لوگ دیکھتے ہیں. کیسی طبیعت مقدر ہو گئی ہے لوگوں کی، آپ ذرا سوچیے. اور اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہم جنت ہمارا ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، وہاں ہم پھاند کر کے چل جائیں گے جنت. وہاں سے نکلے تھے آدم، ہمارے باپ کا گھر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے شر پسند کرے گا؟ ایسے ہی پسند کرے گا شر. شوہر ہے، بیوی کہہ رہا ہے کہ نہیں چلو فلاں کی پارٹی میں تم کو بغیر نقاب کے جانا ہے، نقاب پہن کر کے نہیں جا سکتی ہو. بازار جانا ہے، چلو کیا یہ سب نوز پیس اور یہ لگاتی ہے، چلو ایسی ہمارے ساتھ. اب کتنے خواتین ایسے ہیں جو اپنے والد کے گھر میں تھیں تو ان کو آسمان نے نہیں دیکھا تھا، اتنا پردہ کرنے والی تھی. آسمان نے، کھلے آسمان نے کبھی ان کو نہیں دیکھا تھا، یہ حالت تھی. لیکن ان کو شادی کے بعد ایسے شوہر ملے کہ انہوں نے ہر ایک کے سامنے ان کے چہرے کھول کر کے بیٹھنے کے اوپر مجبور کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ شر نہیں ہے اس کے لیے چاہنا تو کیا ہے؟ والعیاذ باللہ. ہاں، اس طرح سے لوگوں کی طبیعت آج کل کے زمانے میں ہو گئی ہے. ولیموں کے اندر جائیے، کسی کے شادی بیاہ کی تقریب میں جائیے، کوئی اور تقریب میں جائیے، بازار جائیے، مارکیٹ جائیے، کھلم کھلا جائیے. یہ شر نہیں ہے تو کیا ہے؟ شر چاہنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ شر چاہنا ہے کہ انسان، اچھا اسی طرح سے گھر کے اندر اس کا انتظام کر دینا. گھر کے اندر ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم ڈش لگا دے رہے ہیں، آپ کے لیے فلاں لگا دے رہے ہیں، ٹائم پاس ہوگا، آپ دیکھیے اس سے. ہاں، انٹرنیٹ لگا دے رہے ہیں، ان چیزوں میں آپ دیکھیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ لگانا غلط ہے، وہ خیر بھی چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ منع کر سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی فلم اس میں نہیں دیکھنا، میوزک نہیں سننا، اور دوسری چیزیں نہیں سننا، شریعت کے اندر یہ حرام ہے. تو کہہ سکتے ہیں، کہا کہ میوزک سن لیا کرو، وقت تمہارا پاس ہو جائے گا، فلاں کو دیکھ لیا کرو، وقت تمہارا پاس ہو جائے گا. یہ طلب کرتے ہیں لوگ. یہ انسان کے فطرت کے مخالف ہے جو عمل آج کل انسان کر رہا ہے. فطرت کے مخالف عمل، یعنی پاگل آدمی بھی پاگل ہو کے بھی ان چیزوں کو نہیں پسند کرے گا. جو آج عقل مندوں نے عقل مندی کا شیوا اس کو سمجھ لیا ہے. والعیاذ باللہ. سمجھ رہے ہیں شر کیسے چاہتا ہے کوئی آدمی؟ تو اگر کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے اگر شر چاہتا ہے تو یہ حرام ہے جی، حرام ہے. چاہنا صرف حرام ہے، جان لیجیے گا. ہم چاہت کی بات کر رہے ہیں، دل میں چاہت رکھنا حرام ہے. اور اگر کوئی آدمی حکم دیتا ہے تو کتنا بڑا حرام کا کام کرتا ہوگا آپ سمجھ لیجیے. کوئی اگر آرڈر دیتا ہے کہ نہیں، ہم اگر چاہت رکھتے ہیں یا کوئی آدمی چاہت رکھتا ہے ایسا کہ میری بیوی بغیر نقاب کے باہر جائے، اگر میری یہ چاہت ہے، صرف چاہت، اظہار نہیں کیا، صرف دل میں چاہت رکھ رہے ہیں، تو یہ حرام ہے. اور اگر آرڈر دے رہے ہیں کہ نہیں تم کو بغیر پردے کے چلنا ہے، تو یہ کتنا بڑا حرام ہوگا اس کا آپ اندازہ لگائیے. کتنا بڑا گناہ کا کام ہوگا، کتنا بڑا حرام ہوگا کا مطلب کتنا بڑا گناہ کا کام ہوگا، اب اس کا اندازہ لیجیے. صرف مطلق طور پہ آپ پسند کرنا، چاہنے سے ہوتا کیا ہے؟ لیکن نہیں، شریعت نے چاہنے کو بھی منع کر دیا. حکم دینا تو دور کی بات، چاہ بھی نہیں سکتے ہیں آپ. تو یہ سب سے برا اور سب سے گھٹیا مرتبہ ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے شر چاہے، اپنے بچوں کے لیے شر چاہے، اپنے اہل و عیال کے لیے شر چاہے. اور اس کی بہترین مثالیں ہیں. بال بچے ہیں، کبھی اس کو شریعت کی تعلیم نہیں دی، کبھی اس کو اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ تمہارے لیے نماز پڑھنا واجب ہے، تمہارے لیے خیر کے کام کرنا واجب ہے. کبھی قرآن مجید کی تعلیم اس کو پڑھنے کی نہیں دی، کبھی حدیث مصطفیٰ اس کو نہیں سکھایا، نہیں بتایا، کبھی دین کے بارے میں اس کو نہیں بتایا. تو آپ نے شرعی تو چاہا، کیا چاہا؟ اس کے لیے خیر چاہا. خیر چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے ایک ساتھی ہیں،
مدینہ منورہ میں تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو 5 اولادیں دی, ابھی بھی ہیں ہندوستان کے اندر, ڈاکٹر ہیں. تو ہر بچے کو انہوں نے حافظ بنایا. ہم لوگ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, عام طور پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں, تو کسی نے کہہ دیا کہ آپ ایک آدھ کو تو دوسرے لائن میں ڈالیے, سب کو آپ حافظ بنا رہے ہیں, سب کو عالم بنا رہے ہیں, کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے, کچھ ایک آدھ کو بنائیے. تو کہا کہ نہیں, یہ انصاف کے خلاف ہے. کہا کیوں انصاف کے خلاف ہے؟ کہا ہم اس کے لیے آخرت چاہیں اور اس کے لیے دنیا چاہیں. کل قیامت کے دن یہ کہے گا کہ ہمارے لیے آپ نے دنیا کیوں چاہی, اس کے لیے تو آپ نے آخرت چاہی ہے. ان کی یہ بات دل کے اندر بیٹھنے والی بات تھی. اور ان کے بچے آج مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, وہ دکتور ہو کر کے انڈیا آ چکے ہیں. دیکھیے, اگر ہمت آدمی کی بلند ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس حساب سے برکت عطا کرتا ہے. اس طرح سوچنے والے بھی لوگ موجود ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے 4 بیٹے ہیں تو ایک کو ایک لائن میں, ایک کو ایک لائن میں, ایک کو ایک لائن میں, ایک کو ایک لائن میں ڈالیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہم اس کے لیے آخرت چاہ رہے ہیں, اس کے لیے دنیا کیوں چاہیں گے؟ یہ ناانصافی ہے, اور یہ کل چل کر کے ہم کو بلیم کرے گا. کل چل کر کے ہماری گردن یہ پکڑ سکتا ہے کہ آپ نے بڑے بھائی کے لیے آخرت چاہیے اور ہمارے لیے آپ نے دنیا چاہیے. کہا روزی کا مالک اللہ ہے, ہم کو روزی نہیں مل رہی ہے, ہم کو مل رہی ہے روزی, اس کو بھی روزی ملے گی. اپنی روزی لے کر کے آیا ہوگا, جیسے بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا تھوڑی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہوگا, اس کی روزی مقدر ہوگی, وہ اتنی مل جائے گی. لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں, دین کے لیے ہم اس کو چھوڑیں گے. آخرت حاصل کریں ہم اس کے لیے چھوڑیں گے. یہ ہمت ہونی چاہیے انسان کے اندر, ایسی فکر ہونی چاہیے کہ خیر چاہے, خیر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے. تو یہ پہلی چیز ہوئی کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے شر چاہ رہا ہے, پہلا مرتبہ, اور یہ حرام ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کا حرام ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آئیے کہ کوئی آدمی اپنے اہل کے لیے, اپنے اہل کے لیے نہ تو خیر چاہ رہا ہے اور نہ شر چاہ رہا ہے. ہم نہ خیر چاہ رہے ہیں نہ شر چاہ رہے ہیں. ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ ان کو خیر ملے, اور ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ ان کو شر ملے. دونوں چیز کچھ نہیں چاہ رہے ہیں. یہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کو شر ملے, یہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ ان کو خیر پہنچے. تو ایسی صورت میں یہ کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ بھی حرام ہے, یہ چاہنا بھی حرام ہے, یہ چاہنا بھی حرام ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ بھائی دیکھو, ہم نہ خیر چاہیں گے تمہارے لیے نہ تمہارے لیے شر چاہیں گے, ہم کو کوئی مطلب تم سے نہیں ہے, کہا یہ بھی حرام ہے. تیسرا مرتبہ دیکھیے, کہا کہ ایک آدمی اپنے اہل کے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے خیر تو چاہ رہا ہے, لیکن اتنا خیر چاہ رہا ہے کہ ہم سے کم, یعنی جتنا ہم کو ملا ہے ہم سے کم ملے ان کو, ہمارے مقام تک, ہمارے درجے تک یہ لوگ نہ پہنچے. ایک ایک چیز کو غور سے سمجھیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی. وہاں تک نہیں پہنچے. مثال کے طور پر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں, ایک مثال دے رہے ہیں, اور دوسروں کے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں, وہ لوگ نہیں حاصل کریں, وہ لوگ حاصل کریں لیکن ہم جتنا کیا ہے اتنا نہ کریں. لیکن یہاں پہ اگر منافست کا جذبہ ہے کہ ایک آدمی اگر دن بھر میں 4 گھنٹے علم دین حاصل کرنے کے لیے لگا رہا ہے تو ہم 5 گھنٹے لگائیں گے, منافست ہے, تو یہ کر سکتے ہیں. یہاں فرق ہے ذرا سا, لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ سرے سے چاہ ہی نہیں رہا ہے. ہم لگا رہے ہیں 5 گھنٹہ, آپ 5 گھنٹہ نہیں لگائیے, وقت لگائیے لیکن 4 گھنٹہ لگائیے. سمجھ رہے ہیں؟ برابر نہیں چاہ رہا ہے, اپنے سے وہ نیچا رکھنا چاہ رہا ہے. تو یہ بھی حرام ہے. شریعت نے کہا کہ ایسا سوچنا بھی حرام ہے دین کے معاملے میں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو مقام و مرتبہ مجھے ملا ہے وہ مقام و مرتبہ میرے گھر والے کسی کو نہ ملے دین کے معاملے میں, تو یہ حرام ہے, یہ سوچنا بھی حرام ہے. یہ تیسرا مرتبہ ہوا. چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے, لیکن برابر پسند کرتا ہے. جتنا ہمارے پاس ہے اتنا ہی اس کے پاس بھی ہو, اس سے زیادہ بھی نہیں ہو, اس سے کم بھی نہیں ہو. اگر یہ پسند کرتا ہے تو کہا کہ پھر بھی وہ واجب میں تقصیر کرتا ہے. واجب میں کیا کر رہا ہے؟ تقصیر کر رہا ہے. اور اگر وہ اپنے لیے جتنا پسند کر رہا ہے اس سے بہتر
اور اس سے اچھا وہ اگر اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے اس کے کمال ایماندار ہونے کی علامت ہے، کمال ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی 5 وقت کی نمازوں کو ادا کر رہا ہے اور دیگر نوافل کو ادا کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تہجد بھی پڑھیں، اگر تہجد بھی پڑھتے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا، اور اپنے بال بچوں کو بھی نماز وہ پڑھنے کی ترغیب دے رہا ہے، پڑھا بھی رہا ہے، اور ان کے لیے بھی یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں یہ تہجد پڑھیں تب بہتر ہوگا، ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے مجبوری ہے، لیکن ہمارے بچے کو چاہیے کہ وہ پڑھے، ہماری بچی کو چاہیے کہ وہ پڑھے، وہ جوان ہے اس کو چاہیے کہ ابھی پڑھے، ہماری اہلیہ کو چاہیے کہ وہ پڑھے، ہمارے دوسرے کو چاہیے کہ وہ پڑھے۔ یہ جذبہ اگر اس کے دل کے اندر ہے تو سمجھیے کہ یہ کامل ایماندار ہے، اور یہ مرتبہ جو ہے واجب ہے، یہ مرتبہ واجب ہے کہ آدمی جملہ طور پر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرے، بلکہ اس سے زیادہ پسند کرے، اور جس چیز کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اتنا ہی ناپسند کرے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کی وضاحت کیے بغیر اس اصل کو سمجھنا مکمل نہیں ہوگا، یا اس کو ہم مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے کہ آپ خیر کی بات آئی بہت مرتبہ، تو خیر کی تو 2 قسم ہے، ایک خیر جو دنیاوی خیر ہے اور ایک خیر جو اخروی خیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا دونوں میں برابر چاہنا ہے ہم کو؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برابر چاہنا ہے؟ سمجھ رہے ہیں فرق؟ سمجھیے گا دونوں کا۔ خیر کی 2 قسمیں ہیں، دینی خیر، دنیاوی خیر۔ تو اب تو آپ سمجھ گئے کہ اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کو پسند کریں، بلکہ اس سے بہتر پسند کریں، جب تک ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ مومن نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں مثال کے طور پہ جیسے ہمارے پاس اولاد ہے، ایک مثال، لیکن کوئی آدمی یہ پسند کر رہا ہے کہ اس کو اولاد نہ ہو۔ ہمارے پاس مال ہے، کوئی آدمی کسی کے لیے پسند کر رہا ہے کہ نہیں اس کے پاس مال نہ ہو، تو کہا یہ بھی حرام ہے، یہ آپ نہیں چاہ سکتے۔ جو اپنے لیے دنیاوی خیر پسند کر رہے ہیں آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کیجئے، اور اس کی ضد پسند مت کیجئے۔ دیکھیے لیکن یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی 10 لاکھ کی گاڑی یوز کر رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ زید کے پاس بھی 10 لاکھ کی گاڑی ہو، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اگر ایسا آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ چاہنے کا حق آپ کو نہیں ہے کہ میرے پاس 10 لاکھ کی گاڑی ہے تو اس کے پاس 5 لاکھ کی ہونی چاہیے، 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ کی نہیں ہونی چاہیے، یا 11 لاکھ کی گاڑی اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ آپ سوچ رہے ہیں تو پھر یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں بھائی کہ جو چیز میرے پاس ہو وہ اس کے پاس ہو، ہم نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ اس سے کم تر ہو، جو ہونا ہو اس کو ہو۔ لیکن اگر ہم نہ سوچتے ہیں ایسا، نہ چاہتے ہیں ایسا، تو اس کے اوپر ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس فرق کو آپ سمجھیے گا، دنیا کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں، دنیاوی فائدے کے معاملے میں، اخروی فائدے کے معاملے میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ ہم کو یہ نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس اگر 10,000 روپے کی گاڑی ہے، ایک مثال کے طور پہ بائک ہے، تو ہمارے پاس یہ پسند کرنا واجب نہیں ہے کہ میرے بھائی کے پاس بھی 10,000 روپے کی گاڑی ہو۔ لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ 10,000 کی گاڑی میری ہے تو اس کی 5,000 کی سائیکلیں ہو، اگر یہ ہم پسند کرتے ہیں، سائیکل سے اوپر اس کو نہیں آنے دینا ہے، یا ہماری چاہت یہ ہے کہ اس سے اوپر وہ نہ آئے، تو یہ پھر حرام ہے۔ دنیا کے معاملے میں بھی انسان اپنے لیے جو پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، دنیا میں بھی اور دین کے معاملے میں بھی۔ اور جی یہ سب سے کمال درجے کا مرتبہ ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے سے بہتر اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرے۔ یہ اخلاق کا سب سے اونچا درجہ ہے، اخلاق کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ یہ تو ہم سمجھ گئے، یہ پسند کرنے کی صرف بات آ رہی ہے، پسند۔ اگر اس کو عملی میدان میں اتارنا ہو تو اس کی چند مثالیں آپ لے لیجئے، عمل کیسے کریں گے؟
علماء کہتے ہیں کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا عمل کر کے، عملی میدان میں کیسے کریں گے، ابھی مثال سے معاملہ واضح ہوگا. عمل کر کے اپنے نفس کے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا یہ خیر کا معاملہ ہے، بہتر ہے اور بہت اچھی بات ہے. اور دنیا کے معاملے میں یہ مستحب ہے. انسان کا ایمان جس قدر مکمل ہوگا اس کا ایثار اتنا آگے بڑھے گا. قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہا کہ یہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ اس کے ضرورت مند خود ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کے معاملے میں ہوا، ٹھیک ہے. لیکن وہ معاملہ جس کا تعلق عبادت سے ہے، تو کیا اس میں ہم دوسرے کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ اس کی مثال دیکھیے. عبادت اگر واجب ہے تو اس واجب عبادت میں کسی کو ترجیح دینا یہ حرام ہے، کسی کو بھی ترجیح دینا حرام ہے. مثال اس کی لیجیے. ہم ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ہم ہیں، ہمارے والد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم لوگ سب سفر کر رہے ہیں، ایک سفر میں جا رہے ہیں. سمجھنے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں، غور سے سمجھیے مثال کو. صرف میرے پاس پانی بچا ہے اور اتنا پانی ہے کہ اس میں صرف ہم ہی وضو بنا سکتے ہیں، تینوں بے وضو ہیں. لیکن پانی کا مالک جو ہے وہ صرف ہم ہی ہیں، یعنی تینوں اپنے اپنے حصے کا پانی لے کر چلے تھے، ان دونوں کا پانی ختم ہو گیا اور میرا پانی باقی ہے. تینوں بے وضو ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اب جو ہے وضو کرنا ہے. تو ہم اگر اپنا پانی اپنے والد کو دے دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، مت دو. تمہارا پانی ہے، تم وضو کرو. کہا پھر ابا ان کا تو حق بڑا ہے نا. کہا ان کے پاس پانی نہیں ہے، شریعت نے ان کو تیمم کا حکم دیا. کہا کہ بھائی تو ٹھیک ہے، وہی کام تو ہم کر رہے ہیں، پانی ان کو دے دیں گے اور ہم تیمم کر لیں گے، وہ وضو کر لیں گے. تو کہا کہ جو شرط ہے نا وہ شرط سے تم باہر نکل رہے ہو. تیمم کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ تم فاقد الماء ہونا چاہیے، تم کو پانی نہیں ملنی چاہیے. تم مالک ہو تم پانی کے، تم کیسے تیمم کرو گے؟ کاہے کو ہبا کر رہے ہو؟ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وضو کر لو اور تمہارے ابا کیا کریں گے؟ وہ تیمم کر لیں گے. ان کے لیے تیمم ہے، تمہارے لیے وضو ہے، کیونکہ ان کو پانی نہیں ہے، وہ پانی کے مالک نہیں ہے. امید کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ چیز واجب میں کوئی بھی چونکہ وضو کرنا واجب ہے، فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو یہاں پہ واجب عمل میں کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے، کسی کو بھی اپنے اوپر ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ پانی نہیں دے گا بلکہ خود وضو کر لے گا اور اس کے جو 7 لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. لیکن اگر کوئی مستحب عمل ہے، مستحب عمل، اس میں اب اس کی مثال لے لیجئے. جیسے کوئی لڑکا ہے، نماز کے لیے پہلے آ گیا، پہلی صف میں کھڑا ہے، اب اس کے ابا تاخیر سے آئے، وہ دوسری صف میں ان کو جگہ ملی. اب لڑکے نے کیا کیا؟ پہلے صف سے وہ پیچھے ہٹ گیا اور اپنی جگہ پر اپنے ابا کو آگے بڑھا دیا. کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہلے صف میں کھڑا ہونا فرض نہیں ہے، اس کے اوپر مستحب ہے. لیکن اس مستحب عمل کے اوپر یہ بر والدین جو واجب ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ کر رہا ہے. تو اب کہیے گا تب تو اس کے ثواب میں کمی ہو گئی، پہلے صف سے دوسرے صف میں آ گیا. کہ انشاءاللہ اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہو جائے گا، ڈبل اجر ملے گا، ایک تو ایثار کا اور دوسرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. اب بھری مسجد میں والد کے لیے بیٹا پیچھے ہٹ گیا، والد کو کرسی پر لے جا کر کے بیٹھا دیا یا سامنے کر دیا، تو دیکھنے والے کتنا سمجھیں گے کتنا اچھا تربیت کیا ہے اس نے. یہ مقصود نہیں ہونی چاہیے، علماء نے بیان کیا ہے. والد کا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ دیکھو میرا بچہ کتنا فرما بردار ہے، اس سے اس کو خوشی حاصل ہوگی. تو یہ عمل مطلوب ہے شریعت کے اندر. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مستحب عمل کو قربان کر دے رہا ہے، بلکہ اس سے اعلیٰ مقام کے اوپر یہ فائز ہو رہا ہے کہ جو چیز اس کے لیے مستحب تھی اس چیز کے اوپر اس نے اپنے والد محترم کو ترجیح دی اور وہ والد محترم کو اوپر بڑھا دیا. مستحب عمل کو چھوڑ کر کے فرض عمل کو اس نے انجام دیا. یہ سب چیزوں کو سمجھیے گا. یہ فقہ کی وہ باریک اصول ہیں جس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اور بہت کم لوگ اس کو بیان کرتے ہیں.
لہذا ان کو جانیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ بار بار اس کو سنتے رہیں تاکہ ذہن کے اندر یہ چیزیں باقی رہیں. تو ایسا انسان کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی پہلے صف میں ہے بیٹھا ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے جو اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت میں وہ گرفتار ہے، تو آپ نے اس کو آگے بٹھا دیا. آئیے آپ آگے بیٹھ جائیے، تاکہ کم سے کم اس کے دل کو یہ سکون ملے کہ چلو ان لوگوں نے ہماری قدر تو کی، اگر یہ مصلحت ہے تو آپ کر دیجئے، اس کو آگے بٹھا دیجئے، آگے بٹھا دیجئے، بڑھا دیجئے. یہ کام آپ کر سکتے ہیں، اس میں ایثار، مستحب کاموں میں ایثار. لیکن اگر کہیں پہ مصلحت نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، خالی ایسی کر رہے ہیں آپ، تو وہاں کرنا مکروہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ وہاں مکروہ ہے، وہاں پہ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. آپ پہلے صف میں آئے ہیں تو آپ اس کے مستحق ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے. خواہ مخواہ کے کسی کو دیکھ رہے ہیں اب اس کو آگے بڑھا دیا آپ نے، تو ایسا نہ کیجئے، کیونکہ نیکی کے آپ بھی اتنے ہی حقدار ہیں، نیکی کے آپ بھی اتنے ہی حقدار ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ایثار اور خیر کے کام کو دنیا کے معاملے میں انجام دیتا ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. جیسے اس کی ایک مثال دیجئے، اگر کوئی انسان کے پاس مال ہے، ایک مال ہے کسی انسان کے پاس، اور اس مال کے ذریعے سے وہ اپنے لیے کپڑا بھی خرید سکتا ہے، اپنے لیے جوتا بھی خرید سکتا ہے، لیکن اس کے اہلیہ کے لیے خریدنے کے لیے اس کا کچھ نہیں ہے. تو وہ کیا کرے؟ اگر کپڑا اور جوتے کا پیسہ اگر اس نے اپنی اہلیہ کو دے دیا تو یہ عمل مستحب ہوگا، یہ عمل کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا. اور یہ واجب نفقہ میں نہیں ہونا چاہیے. اگر واجب ہے تب تو دینا ہی دینا ہے آپ کو، وہاں کوئی بات نہیں. لیکن مستحب نفقہ میں، مستحب معاملے میں ہے نا، اگر ان کے پاس ایک بھی کپڑا نہیں ہے تو کپڑا دینا آپ کے لیے واجب ہے، لیکن مستحب ہے. آپ کے پاس بھی کپڑا ہے، ان کے پاس بھی کپڑا ہے، لیکن عید میں کپڑا بنانے کا ایک ہی جوڑا بنانے کا پیسہ آپ کے پاس ہے، یا اس میں سے صرف میاں بیوی میں سے کسی ایک کا کپڑا بن سکتا ہے. پیسے کے آپ مالک ہیں، آپ نہ بنا کر کے اگر اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں پیسہ کہ نہیں تم بنا لو، تو یہ عمل کیا ہے؟ مستحب ہے. لیکن یہ دنیاوی معاملات میں. اخروی معاملات میں واجب چیزوں میں نہیں ہے، واجب چیزوں میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی بال بچوں کے لیے کوئی آدمی کسی واجب کام کو ترک کر دے، کہے کہ نہیں اسی میں ہمارے لیے مصلحت ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، ہم بال بچوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو شریعت اس کے کرنے کی اجازت پھر نہیں دیتی ہے. تو ان اصولوں میں سے 7واں اصل جو ہے، جو آپ کے سامنے ہم نے اس کی وضاحت کی، وہ یہی ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بیوی بال بچوں کے لیے پسند کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ اس سے بہتر وہ پسند کرے. یہ اس کے کمال ایمان دار ہونے کی علامت ہے کہ اس کا ایمان کامل اور مکمل ہے. اسی طریقے سے اب اس کے بعد کا جو قاعدہ آ رہا ہے، جو 8واں اصل ہے. 8واں اصل کیا ہے؟ کہ اہل و عیال کے ساتھ اور دوست و احباب کے ساتھ معاملہ کرنے میں انسان کو عدل و انصاف اور فضل کے ساتھ، احسان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور فضل کے ساتھ، احسان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. عدل انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کا کیا مطلب ہے، اور فضل اور احسان کے ساتھ معاملہ کرنے کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.